السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہا کرتے تھے، اور دوستوں کا مسئلہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ تمام رازوں کا مالک ایک دوسرے دوست ہوا کرتے ہیں۔ ہماری راز کو وہ دوست جانتے ہیں اور اس دوست کی راز ہم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے گاؤں میں جو دو دوست رہا کرتے تھے، وہ دوست کہا، دوست ہر ایک چیز تو بتلاتے ہو تم، مجھے ایک بات اور بتلا دو۔ تم جو یہ آگ میں ہاتھ اپنا ڈال دیتے ہو اور تمہارے ہاتھ کو یہ آگ جلا نہیں پاتی ہے، اس کا ماجرا آخر ہے کیا؟ اس نے کہا کہ رہنے دو دوست، یہ بات مجھ سے مت پوچھو، اس بات کی بہت لمبی کہانی ہے۔ دوست نے کہا نہیں یار، مجھے تو بتلاؤ، کیونکہ میں بھی تو جانوں یہ راز ہے کیا، اور دوستی میں کیا کچھ چھپانا۔ دوست نے کہا دیکھو، دوستی اپنی جگہ ہے، اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ لیکن دوست نے، ان کے جو دوست تھے، وہ دوست نے کہا نہیں، مجھے تو آپ اپنے راز آج بتلا ہی دو، تب میں سمجھوں گا تم میرے پکے دوست ہو۔ اس کے دوست نے کہا یہ کافی لمبی چوڑی واقعہ ہے۔ تو دوست نے کہا دیکھو، آج میں کافی فرصت میں ہوں، تم مجھے بتلا سکتے ہو، بتلاؤ۔ اس نے کہا جب تم ضد کرتے ہو تو سنو، میرا باپ بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا، اور میں کافی مالداروں میں سے گنتی آتا تھا۔ میرے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ جب میرے گاؤں کے علاقے میں قحط سالی آیا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ، جیسے کرونا کے ٹائم میں آ گیا تھا، کھانے پینے کے لیے لوگ ترس رہے تھے، اسی طریقے سے ایک قحط سالی آ گیا، اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ کسی کے پاس تھا۔ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا، میرے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے، اس میں سے نکالو اور جاؤ، جتنے بھی لوگ ہیں مجبور، اس کی مدد کرو۔ میں نکلا چند دوستوں کے ساتھ اور گیا، سب کو کچھ نہ کچھ دیتا رہا۔ اسی میں سے ایک خاتون پہ میری نظر پڑ گئی۔ اس خاتون کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ گئی۔ وہ لڑکی جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا، اے خواتین، اے لڑکی، تمہارا حسن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، تم اتنی اچھی لگتی ہو، تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک ہی خواہش ہے جو تم پوری کر دو، میں تجھے جتنا مال و دولت مانگو گی میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا بولو تو صحیح کیا ہے؟ تو کہنے لگا میری ہوس ہے کہ تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو، تم جو مانگو گی میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہنے لگی نہیں، میں یہ کام بالکل نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا میں یہ کام بالکل نہیں کر سکتی ہوں، اور تم ایسی بات کرتے ہو، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ خدا کا خوف تمہارے دل میں ہے نہیں؟ تم ایسی بات کر رہے ہو؟ میرے پیچھے 2 بچے بھی ہیں میرے، اور میں بیوہ عورت ہوں۔ اس نے کہا میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، میری ہوس ہے ایک رات تم میرے ساتھ رہو، میں تیری مانگیں پوری کر دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو کبھی مانگنے نہیں آئے گی۔ اس نے کہا خدا کا خوف کرو اپنے دل میں، اللہ سے ڈرو۔ جب وہ عورت پیچھے گھر کر دیکھی تو بچے نے کہا ماں، بہت روزوں سے میں کھانا نہیں کھائی ہوں، تم مجھے کھانا کھلا دے۔ اگر کھانا نہیں دے سکتی ہے تو میرا گلا دبا دے، اور گلا دبا کر تو مجھے مار دے، کیونکہ اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ چلو میں یہ کام کروا لیتی ہوں یا کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد میں توبہ کر لوں گی۔ لیکن یہی لوگوں کی فطرت ہو گئی ہے کہ توبہ کر لوں گا یا توبہ کر لوں گی، لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد وقت نہ ملے تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے بچے کو اگر آج کھلا دیتی ہوں اس سے کچھ لے کر کے، اور میں تو گنہگار ہو ہی جاؤں گی، لیکن کل میدان محشر میں رب کو کیا منہ دکھلاؤں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو میں کیا چہرہ دکھلاؤں گی؟ اتنا خیال اس کے دل میں آنا تھا کہ وہ کہنے لگی میں اپنے بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنا دیکھنا پسند کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اور وہ لڑکی اس کے دربار سے نکل گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر گئی اور گھر میں اپنے دروازے کو بند کر لی، مصلی بچھا لی،
اور مصلی بچھانے کے بعد نیت کو باندھ لی اور سجدے میں چلی گئی۔ سجدے میں جانے کے بعد کہنے لگی پروردگار عالم، میں تیرے اس محبوب کی بیٹی کی سنتوں پر میں نے عمل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا میں نے سنتوں پہ عمل کیا ہے، میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم کہیں نہ کہیں سے کوئی انتظام کر دے، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی اور یہ خواتین اٹھی، دروازہ کھولی تو وہی لڑکا بہت سارے لڑکے کے ساتھ آ رکھا تھا، بہت ہی زیادہ سارو سامان لے کر آیا تھا اور کہنے لگا بہن تم مجھے معاف کر دے، تم غریب ہو کر بھی اتنا خدا سے ڈرتی ہو، اور رب نے مجھے اتنا مال و دولت دیا کہ میں خدا سے ایک پل بھی نہیں ڈرتا ہوں، ہائے میری غیرت کو، یہ کیا ہو گیا میرے کو۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکی کہنے لگی تم چلے جاؤ، تم جو سوچ رہے ہو میں وہ بالکل نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا بہن میں اس ارادے سے نہیں ابھی آیا ہوں، تم خدا سے ڈرتی ہو، میں اس لیے تیرے دربار میں آیا ہوں کہ تمہارے بچے جو یہ بھوکے ہیں، تم یہ سارو سامان لے لو، اپنے بچے کو کھلا دو۔ اس نے کہنے لگی ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے تو تم میرے دروازے پہ کھڑے رہو، اندر مت آنا۔ اور پھر سے وہ سجدے میں چلی گئی، کہنے لگی پروردگار عالم اگر اس لڑکے کا دلی تمنا بالکل درست ہے اور یہ پاک نیت سے آیا ہے تو پروردگار عالم تو اسے قبر کی عذاب سے محفوظ رکھنا اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھنا، دنیا اور آخرت کی آگ سے بھی یا رب محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد وہ سجدے سے سر اٹھائی اور آ گئی، کہنے لگا ٹھیک ہے آؤ۔ جب وہ گھر میں آئے تو ان کے بچوں کو خوب لارو پیار کیے اور بہت ہی سارو سامان کے ساتھ اس کے گھر میں آئے تھے، ان کے بچوں کو کھانا کھلائے اور کھلانے کے بعد جانے لگی تو اس عورت نے کہا جا میرے بھائی، تجھے دنیا اور آخرت کی آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر ہمارا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو رب ہمارے ساتھ ہے، اپنے عقیدے کو کافی مضبوط رکھیں، اللہ کے یہاں دھیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہے جسے مال و دولت سے نواز دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ ہمیں اور آپ کو سیدھی راہ پہ چلائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو خوشحال رکھ دے۔ پروردگار عالم دنیا کی تمام آفت و ظلم و مصیبتوں سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے اور خاص کر کے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ تو ہم تمام امت مسلمہ کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا دے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا اگر تم اپنی بہن کے لیے شیر بنتے ہو تو دوسروں کی بہن کے لیے کیوں ایسا حرکت کرتے ہو؟ تم کو بھی چاہیے جس طریقے اپنی ماں بہن ہے اسی طریقے دوسرے کی بھی ماں بہن ہے، جس طریقے اپنی ماں بہن کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے کی ماں بہن کو بھی دیکھیں۔ اس شخص کے دوست نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً توبہ کیا۔ آپ سبھی لوگ بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ سب بھی توبہ کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم سبھی کو ایسی وسوسے سے محفوظ رکھے یا رب، اور جب بھی کسی بھی عورت کو یا لڑکی کو دیکھے تو اسے اپنی ماں بہنوں کی نگاہوں سے اسے دیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔